الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف عشرا في رمضان كأنك حجتين وعمرتين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم اور بہقی کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر فی رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی مسلسل پابندی کے ساتھ اعتکاف کی ہے۔ اعتکاف رمضان کی ایک خاص عبادت ہے۔ اعتکاف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتکاف ہوتا ہے مسنون اور ایک اعتکاف ہوتا ہے مستحب۔ مستحب اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انسان مسجد میں آئے تو وہ نیت کر لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب بھی مسجد میں آئے تو جیسے انسان دعا پڑھتا ہے مسجد میں داخل ہونے کا، تو اسی وقت ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لے کہ میں اس مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اب وہ جتنی دیر مسجد میں ہے، جتنی دیر میں اس مسجد میں رہوں گا اتنی دیر کی میں اعتکاف کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا رہے، کوئی بھی اعمال نہ کرے، صرف بیٹھا رہے، پھر بھی اس کو اعتکاف کا ثواب مل رہا ہوگا۔ اور مستحب اعتکاف تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 2 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جتنی دیر مسجد میں ہے، مثلا ابھی آپ سبھی حضرات بیٹھے ہیں، ابھی آپ نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا ہوں، ابھی آپ کو اعتکاف کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو نیت کر لیں آپ سبھی لوگ کہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوں۔ یہی نہیں، جب بھی آپ مسجد میں آئیں نماز پڑھنے یا کوئی اور ضرورت کی وجہ سے، یا مثلا آرامی کرنے کے لیے آ گئے، تو آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائیں۔ تو آپ آرام بھی کر رہے ہوں گے، آپ کی زبان نہیں چل رہی ہوگی، تسبیح بھی نہیں آپ پڑھ رہے ہوں گے، پھر بھی آپ کو اعتکاف کا ثواب مل رہا ہوگا۔ تو یہ مستحب اعتکاف ہے۔ تو ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بسا اوقات انسان مسجد کے آداب کے خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا یا کوئی ایسی باتیں ہو گئی جو شریعت کے خلاف ہے، تو اس کے مقابلے میں چونکہ مستحب اعتکاف بھی ہوتا ہے، تو چلیں جہاں برائی ہوتی ہے تو وہاں مستحب اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ کو وہاں ثواب مل جائے گا۔ تو اس برائی کو کسی درجے میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ مسجد میں آ تو جاتے ہیں لیکن دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اعتکاف کی نیت کر لے گا تو اس کو معلوم ہے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی ہے، اب وہ دنیاوی باتیں نہیں کرے گا، وہ تنہائی میں کسی ایک سائڈ بیٹھ جائے گا، آرام سے کچھ نہیں کہے گا۔ اگر پڑھ لے تو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اگر خالی بیٹھا رہے تو بھی اس کو اعتکاف کے ثواب اس کو مل رہا ہوگا۔ تو ایک تو اس چیز کا اہتمام کریں، اس سے انسان دنیاوی باتوں سے جو مسجد میں ہوتی ہے اس سے وہ بچ جائے گا۔
اور ایک اعتکاف ہے جس کو مسنون اعتکاف کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کے مہینے میں بھی اعتکاف کیا ہے، 20 دنوں کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور آخری 10 دنوں کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر آپ نے کبھی بھی اعتکاف کو قضا نہیں ہونے دیا، ہر سال آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ میں پہلے 1 مہینے کا اعتکاف کرتا تھا، پھر 20 دنوں کا اعتکاف کرتا تھا، پھر 10 دنوں کا اعتکاف کرتا تھا، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ شب قدر کس عشرے میں ہے، آیا پہلے عشرے میں ہے یا دوسرے عشرے میں ہے یا تیسرے عشرے میں ہے۔ لیکن جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتا دی گئی کہ قدر آخری عشرے میں ہے، تو اب میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں۔ تو اعتکاف کی ایک بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، آپ نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی مسلسل پابندی کے ساتھ اعتکاف کرتی رہی، انہوں نے بھی کبھی ترک نہیں کیا، انہوں نے کبھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں اعتکاف کرنے والا کوئی بھی نہ ہو علاقے کے مسجد میں، تو پورا محلہ گناہگار ہوگا، سارے علاقے کے لوگ گناہگار ہوں گے، صرف اس ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس ایک سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے پورے محلے پورے علاقے کے لوگ گناہگار ہوں گے۔ لیکن اگر کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اگر کچھ لوگ بیٹھ جائیں گے تو سارے لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ یہ تو اعتکاف کا شرعی حکم ہے، لیکن اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اعتکاف کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب کتنی مختصر سی عبادت ہے، کتنی آسان عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ ایک آدمی اگر حج کرنا چاہے تو اس کو کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو پیسہ چاہیے، وقت چاہیے، پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کو کرنا پڑتا ہے، پھر وہ جا کے حج یا عمرہ کر سکتا ہے، اس سے پہلے وہ حج یا عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی اعتکاف کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ مسجد میں آؤ، آرام سے ایک جگہ متعین کرو اور آپ بیٹھے رہو، اگر من کرے تسبیح پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، جو آپ کو دل چاہے۔ اگر آپ صرف بیٹھے بھی رہے تو بھی آپ کو اعتکاف کا ثواب مل رہا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسری اعتکاف کی بڑی فضیلت یہ بھی ہے، اعتکاف کرنے والے کا ہر لمحہ ہر سیکنڈ عبادت ہے۔ اگر وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، کچھ بھی کام کر رہا ہے، اس کا ہر لمحہ ہر سیکنڈ عبادت ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر وہ کھا رہا ہے تو بھی اعتکاف کی عبادت ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اگر وہ پی رہا ہے تو بھی اعتکاف کی عبادت ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، وہ کچھ بھی کام کر رہا ہے اعتکاف کی عبادت ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ اس نے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی عبادات میں گزار دی، گویا کہ اس نے 24 گھنٹہ نیکیاں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ظاہر ہے کہ اعتکاف کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایسا کون کر سکتا ہے کہ 24 گھنٹے انسان عبادت کرے؟ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ انسان 1 سیکنڈ 24 گھنٹے میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اعتکاف کرنے والا 24 گھنٹے 1 سیکنڈ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، 24 گھنٹے ان کو اعتکاف کی عبادت کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اعتکاف کرنے والوں کی۔ علامہ کسانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والا در حقیقت
وہ کسی کے ایسا ہی ہے جیسے کسی کے چوکھٹ میں جا کے پڑ جانا، کسی کے دروازے پہ جا کے پڑ جانا۔ جب آپ کو کسی سے کوئی کام کروانا ہو، کسی افسر سے یا کسی بادشاہ سے یا کسی بڑے آدمی سے، تو بس آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی کام کر دیتا ہے، تو لوگ اس کے یہاں جا کر پڑ جاتا ہے کہ مجھے ہر حال میں اس سے کام کروانا ہے۔ جب تک وہ اپنی کام کروا نہیں لیتا اس وقت تک وہاں سے واپس لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والا در حقیقت اللہ کے چوکھٹ میں جا کے پڑ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں جا کر پڑ جاتا ہے، اور اللہ کے گھر یہ مساجد ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے چوکھٹ میں پڑھ کر وہ زبان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہر حال میں آپ کو منا کے جانا ہے، یہاں سے میں اس وقت جاؤں گا جب تک آپ میرے گناہوں کو بخش نہیں دیتے ہیں، جب تک آپ میری مغفرت نہیں کر دیتے ہیں، جب تک آپ مجھ پر رحم نہیں فرما دیتے ہیں، اس وقت تک میں یہاں سے آپ کے گھر سے جاؤں گا نہیں۔ تو یہ بھی اعتکاف کرنے والے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب انسان اس طرح کسی بندے سے مانگتا ہے تو بندے کو بھی حیا آتی ہے۔ اگر آپ کسی بندے سے اس طرح مانگو تو بندہ بھی اس کو نہیں ٹالتا کہ یار اتنی مجبوری کا اظہار کر رہا ہے، اتنی پریشانیاں گنا رہا ہے، اتنی تواضع اختیار کر کے کہہ رہا ہے، تو چلو اس کا کام کر دو۔ تو پھر آپ مجھے بتاؤ، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو بڑا عقیدت مند ہے، اللہ تو غیرت مند ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو ایسے ہی ٹال دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میرے بندے تو میرے چوکھٹ میں 10 دن سے پڑا ہوا ہے، تو میرے گھر میں 10 دن سے قیام کیا ہوا ہے، ایک بندہ کو تجھ پر رحم آ سکتا ہے؟ کیا میں رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، تو آ کر میرے چوکھٹ میں پڑھ کر تم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، تم مجھ سے توبہ کر رہا ہے، تم اپنی ضروریات کو میرے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ایک بندہ تیری ضرورت کو سن سکتا ہے، وہ پوری کر سکتا ہے، تو کیا میں تمہارا رب ہو کر تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتا؟ اللہ اس کی ضرورت کو ضرور پورا کرے گا۔ بندہ کو جب رحم آ جائے تو پھر اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو جب بندہ اعتکاف کرتا ہے تو پھر وہ بندہ خالی نہیں جاتا۔ جب اعتکاف سے وہ جا رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ گناہوں سے پاک صاف اور گناہوں سے بالکل دھل کر وہ جا رہا ہوتا ہے، گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، اللہ اس کو ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کرنے والوں کی فضیلت ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ انسان کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے۔ اب یہ بہت مشکل کام ہے کہ شب قدر کی طاق راتوں میں پوری رات جاگ کر عبادت کرے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ پھر اس کو پتا بھی ہو کہ 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے اور 29ویں شب ہے، کچھ پتا نہیں۔ وہ ایک رات بھی جاگ سکتا ہے، 2 رات بھی جگ سکتا ہے، اس میں بھی پورا نہیں جاگے گا۔ وہ کچھ رات وہ جگ کر اللہ کی عبادت کر لے گا، لیکن اعتکاف کرنے والا اگر سو بھی رہا ہوگا تو بھی اس کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ گویا کہ اس کی ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے تو اس کو شب قدر بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والا صرف 2 رکعت پڑھ کے سو جائے اور پوری رات سوتا رہے تو بھی اس کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف کی عبادت چاہے سوئے کھائے پیے کچھ بھی کرے، اعتکاف کی عبادت اس کی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ عبادات میں اس کی رات گزر رہی ہے، تو گویا کہ شب قدر بھی اس حالت میں اس نے پایا کہ وہ عبادات کی حالت میں تھا، اس لیے اس کو شب قدر مل جاتی ہے، شب قدر اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑی اور خوش قسمتی کی کیا بات ہوگی کہ کسی کو شب قدر مل جائے، اور یقیناً اس کو ملے گا جس نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، کوئی شک نہیں ہے اس کے بارے میں۔
ہم کہہ سکتے ہیں جو اعتکاف میں نہیں بیٹھا وہ تاک راتوں میں عبادت کرے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہو سکتا ہے شب قدر نصیب نہ ہوا ہو، لیکن جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اس کو 100% اس کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ تو جس کو شب قدر نصیب ہو جائے تو قرآن میں کیا کہتا ہے؟ خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینے سے بہتر کے ثواب ان کو مل جاتا ہے۔ اب 1000 مہینے سے بہتر کیا ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے، قرآن نے بھی نہیں بتایا، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو گویا کہ ایک شب قدر اگر کسی کو مل جائے آخری عشرے میں تو تقریباً 84 سال، 80 پر 4 سال بیٹھتے ہیں، تو بتاؤ آپ کی 80 پر 4 سال کی عبادت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہے؟ لیکن بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہو، دنیا کی محبت اس دل سے نکل جائے، تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجد میں جگہ نہیں بچتی اعتکاف کرنے والوں کی، اتنی زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھتے کہ معمولی سے 10 دن میں بیٹھو اور اللہ 84 سال عبادت کے ثواب دے رہا ہے، جبکہ ہماری زندگی 60-70 سال کی ہے۔ اگر کوئی 10 سال بھی کر لیتا ہے اعتکاف تو بتاؤ وہ کتنے 100 سال کے اعتکاف کا ثواب اللہ نے اس کو عطا کر دیا ہوگا۔ تو ایک تو اعتکاف کا اہتمام کرے، اور اہتمام کے ساتھ ساتھ اس کو کرامت بنائے کہ بھائی میں مسجد میں جا رہا ہوں 10 دن کے لیے، تو جب میں مسجد سے واپس آؤں گا تو میری زندگی میں چینج آنا چاہیے، میری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ میں مسجد میں جا رہا ہوں، کچھ قرآن سیکھ لوں گا، کچھ ترجمہ سیکھ لوں گا، کچھ دعا سیکھ لوں گا، کچھ نوافل پڑھنے کا طریقہ سیکھ لوں گا، یعنی کچھ مسجد سے سیکھ کر آؤں گا، کچھ فائدہ اٹھا کر آؤں گا، تاکہ اعتکاف کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچتا رہے۔ تو جس طریقے سے مردوں کے لیے مسنون اعتکاف ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی مسنون اعتکاف ہے، اس لیے کہ ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اعتکاف کرتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی مسلسل اعتکاف کرتی رہی، پابندی کے ساتھ اعتکاف کرتی رہی۔ اس لیے عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عورتوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا یہ اپنے شوہر کی اجازت سے ہے، یعنی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ عورت اپنے گھر میں اس جگہ پہ اعتکاف کرے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے گھر میں کوئی خاص جگہ متعین کرنا چاہیے، کوئی خاص جگہ متعین کر لینی چاہیے جہاں اس کو معلوم ہو کہ یہ میری نماز کی جگہ ہے۔ اس سے اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی وہ اس کی طرف جائے گا اس کو توجہ حاصل ہو جائے گی کہ یہ میری نماز کی جگہ ہے، میں نے اب تک نماز پڑھی نہیں ہے، اور نماز پڑھنے میں بھی کسی درجے میں اس کو تواضع اور انکساری حاصل ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ اس جگہ کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھنے کے خیال رکھے گی، کبھی اس کے طرف چپل پہن کر نہیں جائے گی۔ اب نماز کی جگہ متعین نہیں ہے تو ہم چپل پہن کے بھی جا رہے ہیں، بچے استنجا بھی کر رہا ہے اس جگہ پہ، تو گویا کہ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس جگہ کو وہ صاف اور پاک رکھنے کی ہمیشہ خیال رکھے گی، اور جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے گی تو اس کو تواضع اور انکساری حاصل ہوگی۔ تو جس جگہ عورتیں نماز پڑھتی ہے، جہاں عورتوں نے نماز پڑھنے کے لیے خاص کر رکھی ہے، اس جگہ کو اپنے اعتکاف کی جگہ بنا لے اور اس جگہ وہ بیٹھ جائے، پھر وہاں سے باہر نہ نکلے، بلا ضرورت شریعہ کے باہر نہ نکلے۔ اگر ابھی تک کوئی خاتون اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں کی ہے تو وہ اب بھی متعین کر سکتی ہے کہ یہ میری نماز کی جگہ ہے، یہاں پر میں اعتکاف میں بیٹھوں گی۔ جو بھی گھر میں اس کو مناسب جگہ سمجھ میں آئے اس جگہ کو وہ خاص کر لے کہ میں آج سے یہ نماز پڑھوں گی اور یہیں پر اعتکاف میں بیٹھوں گی، پھر اس کے بعد وہاں سے ان کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور مسنون اعتکاف جو ہوتا ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے یا پھر 9 دن کا ہوتا ہے، وہ چاند کے اوپر ہے، 29 کو نظر آتا ہے یا 30 کو چاند نظر آتا ہے، بہرحال آخری عشرے کے پورے 10 دنوں کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے اعتکاف سے باہر نکل آئے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے
جائے گا اور اس کی قضا لازم ہے، اور روزہ کے بغیر قضا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بھی اس اعتکاف کی قضا کی جائے گی اس کے ذمے روزہ بھی لازم ہوگا، روزہ کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ مسجد میں رمضان کے علاوہ پھر اس کو اعتکاف کرنا پڑے گا روزے کے حالت میں۔ اور جو خواتین یہ غلطی کرتی ہے تو پھر وہ گھر میں روزے رکھنے کے حالت میں اعتکاف کرے گی ایک دن کی، اگر ایک دن غلطی کی ہے، اگر 2-4 دن غلطی کی پھر 2-4 دن بھی اس کو رمضان کے بعد اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا روزے کی حالت میں۔ تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں اعتکاف کرنے والے۔ اور جو ہمارے نوجوان ہیں اس کو تو خاص طور پر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، اس کو اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ عملی زندگی میں کچھ چیزیں سیکھ کر رکھے تاکہ وہ آگے آنے والی زندگی میں آسانی سے عمل کر سکے۔ ابھی وہ فری ہے، ان کے پاس کوئی کام نہیں، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر سارا چیز سیکھ سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے، دعا یاد کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، سارا اعمال وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اب اگر نہیں کیا تو پھر جب بیوی بچے ہوں گے تو پھر اس کے لیے مشکل ہوگا، پھر بیوی بچے کی کہانی وہ سنانا شروع کر دیں گے کہ بیوی بچوں کو دیکھے گا کون۔ تو ابھی وہ نوجوان فری ہے، وہ اعتکاف میں آسانی سے بیٹھ سکتا ہے، باہر گھومنے کے بجائے، باہر موبائل اور الٹی سیدھی چیزوں کو دیکھنے کے بجائے 10 دن اعتکاف کر لو، شب قدر نصیب ہو جائے گی، آپ کو 1000 مہینوں سے بہتر کا ثواب آپ کو مل جائے گا، آپ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ باقی جو بوڑھے حضرات ہیں وہ تو خاص طور پر بیٹھ جائیں، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو اگلے سال رمضان کا مہینہ مل جائے، اس لیے کہ آپ نے اپنا قدم قبر میں رکھ چکا ہے۔ تو جو بوڑھے حضرات ہیں وہ خاص طور پر، یہ تو سب کو بیٹھنا چاہیے کیونکہ 1000 مہینے اور شب قدر حاصل ہو جائے، ہر ایک مسلمان کو تمنا ہے کہ مجھے بھی شب قدر مل جائے، تو یقیناً اس کو ملے گی جو اعتکاف میں بیٹھ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو خاص طور پر درخواست ہے کہ جس کے پاس وقت ہے، جس کے اندر ہمت ہے اور جو وقت نکال سکتے ہیں وہ ضرور نکالے، کوشش کرے وقت کو فارغ کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور اعتکاف کرنے والوں کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ سارے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی مسجد میں اعتکاف کرنے والے نہ بیٹھے تو پورے محلے، پورے علاقے کے لوگ گناہگار ہوں گے۔ تو گویا کہ اس نے یہ ایک کام کر کے سارے محلے کے لوگوں کو، سارے علاقے کے لوگوں کو گناہ سے بچا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب لوگوں کا ثواب اس کو عطا کریں گے، یعنی پورے علاقے کے لوگوں کے ثواب اعتکاف کرنے والوں کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کا وقت شروع ہوگا 20 رمضان۔ آپ غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر دین کا آغاز مغرب کے بعد ہی سے، غروب آفتاب ہی سے شروع ہو جاتا ہے، تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسلام میں غروب آفتاب کے ساتھ تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو 20 رمضان کو عصر کے بعد آپ گھر جائیں اور جو بھی ضرورت کی سامان ہے وہ آپ لے کر آئے غروب آفتاب سے پہلے پہلے۔ اگر کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد آتا ہے تو پھر وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس کا اعتکاف مستحب ہوگا، مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو مسنون اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ 20 رمضان شاید کہ سوموار کا دن پڑے گا، تو سوموار کے دن عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ اپنی ضروریات کے سامان لے کر مسجد میں داخل ہو جائیں۔ اور چونکہ اس درمیان آخری عشرہ بھی شروع ہو جائے گا، تو آخری عشرے میں ہم کو کیا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آخری عشرے میں ہر وقت اپنی زبان میں یہ وظیفہ جاری رکھیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس وظیفے کو ہر وقت اپنی زبان میں جاری رکھیں جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔